اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 18 ذی الحج یعنی کہ آج کے دن کا، جمعرات کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا وظیفہ شیئر کروں گی، تو جسے آپ نے جمعرات کے دن نماز مغرب سے پہلے کرنا ہے۔ اس عمل کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے، اور اس دن کی ایک اور خاص وجہ ہے کیونکہ اس دن میں حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت کا دن ہے۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ مختصر سی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے، ان کی وفات 18 ذی الحج کو ہوئی۔ آپ انتہائی صحیح ہونے کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کو یہ عظیم اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے۔ آپ اپنی صفت حیا کے حوالے سے فرشتوں میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عثمان غنی ان 10 صحابہ کی جماعت کا حصہ بھی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی کی عقد میں آئی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوئے۔ تو جب حضرت رقیہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو 2 نور والا کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بڑی ہی تکلیف تھی، شہر کے باہر ایک میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو جنت کی عظیم خوشخبری عطا ہوئی۔ قحط کے دنوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر 300 اونٹ بما ساز و سامان مجاہدین اسلام کو فراہم کیا۔ اسی موقع پر زبان رسالت سے ارشاد ہوا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دور صدیقی میں پڑنے والے قحط کے موقع پر آپ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا پورا غلہ ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیا، حالانکہ تاجر ان سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے سارا غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو آپ اتنے صحیح تھے، اتنے سخاوت والے تھے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان قربان کرنے والے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ جمعہ کے دن باحالت روزہ تلاوت قرآن کرتے وقت 18 ذی الحج 35 ہجری کو انتہائی بے دردی سے 82 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے متعلق حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک قریبی دوست ہوگا اور جنت میں میرے قریبی دوست عثمان ہوں گے۔ باحوالہ سنن ترمذی۔ تو یہ تھی مختصر سی حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں مختصر سا تعارف جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس عظیم ہستی کو صالح ثواب کی نیت سے ایک مختصر سا عمل بتاؤں گی، جو کہ آپ نے صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو صالح ثواب کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
تو آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص صالح ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو یہ مختصر سا عمل آپ نے 18 ذی الحج کے دن یوم شہادت حضرت عثمان غنی کو صالح ثواب کی نیت سے آپ نے یہ پڑھ کر تو ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی غنی بنائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری بھی پریشانیوں کو دور کرے اور تمام امت مسلم کو نیک اور صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنائے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت ہی مختصر ہے اور اس عمل کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو آپ نے جمعرات کے دن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لے، کسی کے دل میں اپنا گڑھ بنا لے، یا دوسرا بندہ جو بھی آپ کا دوست ہے یا جو کوئی بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اس طرح کرے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر یا مصور کو اشارے کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو یعنی کہ اللہ کے اس صفاتی نام کو یا مصور کو آپ نے شہادت کی انگلی سے صرف اشارے کے ساتھ لکھنا ہے، نہ کہ کسی پینسل یا پھر کسی مارکر کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ لکھ کر جس شخص سے بھی آپ ملاقات کریں گے اس کے دل میں آپ کی عزت بن جائے گی اور وہ شخص آپ کی طرف مائل ہوگا، آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ سے محبت رکھے گا۔ تو یا مصورو کے معنی ہے صورت بنانے والا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے، پیارا نام ہے جس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ تو آپ نے صرف 1 مرتبہ اللہ کے اس صفاتی نام کو اپنی پیشانی پر لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے یعنی کہ نوکری کے معاملے میں پریشان ہے، اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، آسان عمل ہے۔ تو آپ نے جمعرات کے دن 18 ذی الحج کی جمعرات کے دن آپ نے نماز مغرب سے پہلے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا مصورو کا ورد کرنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے اور 18 ذی الحج کے دن کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر صالح ثواب کی نیت سے آپ نے مختصر سا عمل کر کے ان کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔